صلاۃ تسبیح کی روایت ثابت ہے. بعض علماء نے ان کی روایتوں کو سند کو ضعیف کا، بعض علماء نے اس کو حسن اور احسن کا درجہ دیا ہے. اور ہمارے دیکھیں آپ سلف صالحین کے دور سے، پہلی ہجری کے دور سے اب تک مستند علماء، بڑے بڑے علماء کا اس پہ باقاعدہ ان پہ عمل رہا ہے، باقاعدہ ان کی تلقینات ہیں اس کے اوپر. حضرت عبدالعزیز رحمہ اللہ، جو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے استاد ہیں، وہ تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم نے جنت میں جانا ہے صلاۃ تسبیح کو پکڑا رکھو. یہی سلف صالحین کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی، اب یہ صلاۃ تسبیح ہے کیا چیز؟ 2-3 منٹ آپ کو دوں گا، یہ ضروری عمل ہے، اس کو کریں آپ. اللہ کے نبی نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، روایت جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کو بلایا اور ان کو فرمایا، اے میرے چچا میں تمہیں کچھ عطیہ کرنا چاہتا ہوں، کچھ تحفہ ہدیہ دینا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا وہ ہدیہ تحفہ یہ ہے، میں مختصر عرض کروں گا آپ کے ساتھ، کہ وہ 4 رکعت کی نماز ہے. اس نماز کے پڑھنے کی برکت یہ ہے، اللہ تمہارے اگلے پچھلے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے جو ہیں وہ گناہ جو تم سے چھپے ہوئے ہیں، جو تم سے ظاہر ہیں، جو تم نے چھپ کے کیے ہیں یا تم نے ظاہر کیے ہیں، یا وہ گناہ جو تمہیں علم ہے، علم کر کے تم نے کیے ہیں، یا بغیر علم کے تمہیں معلوم نہیں ہے گناہ یہ تم نے کر دیے، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ظاہر باطن کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ اس کے ذریعے تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے. تو فرمایا وہ کون سی نماز ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 4 رکعت نماز کی نیت باندھ. آسان سا طریقہ ہے. پہلی رکعت میں جب تم سبحان اللہ، 2 طریقے ہیں اس کے، میں ایک سناتا ہوں تاکہ ساروں کو سمجھ آئے. 2 سناؤں گا تو آپ پھر کہیں گے بھائی یہ کرے کہ وہ کرے، آپ درمیان میں آپ کنفیوژن آ جائے گی. تو ایک روایت میں سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ بھائی سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد 15 مرتبہ پر تو نے ایک دعا پڑھنی ہے. کون سی دعا ہے؟ آتی ہے نا؟ کون سی ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. یہ میں نے اس لیے دہرائی کہ آپ سب کو یاد ہو جائے. اب یہ دعا 15 مرتبہ جب بندہ سورت پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد 15 مرتبہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ نیچے، اور آپ نے کھڑے ہو کر اس کو دہرانا ہے 15 مرتبہ. پھر بیان فرمایا کہ جب تم رکوع میں جاؤ تو رکوع میں سبحان ربی اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے. جب رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر جب دوبارہ رکوع میں جاؤ پھر کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. پھر اس کے بعد جو ہے سجدے میں چلے جاؤ، سجدے میں 10 مرتبہ. پھر سجدے سے جب اٹھ جاؤ تب 10 مرتبہ. پھر سجدے میں جب چلے جاؤ 10 مرتبہ. پھر سجدے سے جب اٹھ جاؤ تو 10 مرتبہ. یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 60 ہو گئے. اور 15 ہم نے پہلی رکعت کے آخر میں پڑھی تھی، تو 60 جمع 15 کتنے ہو گئے؟ 75 ہو گئے. یہ چاروں رکعتوں میں آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یہ دعا پڑھنی ہے، اور آخر میں جب سلام پھیرو گے تو یہ صلاۃ تسبیح کی نماز پوری ہو جائے گی. صلاۃ تسبیح کی نماز سورت کے بعد 15 مرتبہ، رکوع میں جاتے وقت رکوع میں بندہ جائے کیا؟ 10 مرتبہ. رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ. پھر سجدے میں گئے 10، پھر اٹھ گئے 10، پھر سجدے میں گئے 10، پھر جب اٹھ گئے 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ. یہ 75 مرتبہ جب آپ اس کو دہراؤ گے 4 رکعتوں میں، آپ کی جو ہے صلاۃ تسبیح کی نماز ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالی آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیں. اب اللہ کے نبی نے ہمیں تاکید فرمائی، بات ہمیں سمجھانی تھی، تو اپنے چچا کو کہا اے چچا، لازمی تو نہیں لیکن بیان فرمایا کہ بھائی بہتر یہی ہے، بہتر اور افضل یہی ہے کہ روزانہ اس کو 1 مرتبہ کیا کر. کیا بیان فرمایا؟ روزانہ 1 مرتبہ صلاۃ تسبیح کی نماز پڑھا کر. اگر 1 دفعہ روزانہ نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں 1 دفعہ جمعے کے دن ضرور کیا کر. جمعے کے دن، آج جمعے کا دن ہے نا، ہر بندہ اس پہ عمل کر. اگر جمعے میں ہر جمعہ نہیں کر سکتا تو ہر مہینے میں 1 دفعہ کر. اب دیکھیں نا، اس کی کوئی فضیلت خاصہ ہے. اللہ کے نبی اس لیے تاکید بعد تاکید فرما رہے کہ پڑھنی ضرور ہے. ایسے جیسے اعمال کی طرف تاکید میں اشارہ یہ ہوتا ہے کہ امت اس کو ضرور پڑھے، اس کی برکتیں بڑی ہوتی ہیں. پھر بیان فرمایا کہ جب اے عباس رضی اللہ تعالی اگر مہینے میں 1 دفعہ نہیں پڑھ سکتا تو سال میں 1 دفعہ پڑھا کر.
سال میں ایک دفعہ ضرور پڑھا کر، اگر سال میں نہیں پڑھ سکتا ایک مرتبہ تو پوری زندگی میں ایک دفعہ تو پڑھا کر، لیکن ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں، اللہ اس سے تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ اب یہ روایت موجود ہے، اب یہ روایت پہ کلام ضرور ہے کہ بعض نے ضعیف کہا، لیکن علماء نے ان کو جو ہے احسن سند سے بھی ذکر فرمایا ہے، یہ روایت حسن درجے میں رکھا ہے بعض علماء نے۔